بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 48 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ الفجر کی ابتدائی 5 آیات کو بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ امر اول سن لیجئے گا۔ والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر اور رات کی جب وہ چلنے لگے، هل فی ذلک قسم لذی حجر کیا اس میں عقل مند کے واسطے قسم کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی لغات کا بیان جو ہے وہ سنیے۔ الفجر اس سے مراد جو ہے وہ فجر کا وقت ہے۔ الفجر مصدر ہے، فجر یفجر، اس کا اصل میں معنی ہے کسی چیز کو پھاڑنا، تو اسی لیے یہاں پر اس کا پو پھوٹنے کا معنی بھی کیا گیا ہے، اور فجر کا طلوع ہونا بھی، صبح کا طلوع ہونا بھی اس کا معنی ہے۔ چونکہ فجر کی کے وقت جو روشنی ظاہر ہوتی ہے، گویا کہ وہ رات کی تاریکی کو چاک کر دیتی ہے، تو اس مناسبت سے جو ہے اس کا اطلاق صبح کی آمد پر کیا گیا۔ لیالن، یہ لیالن جمع ہے، لیلت ان کی اصل میں لیالیون تھا، پھر جو ہے وہ یا پر جو ضمہ ثقیل تھی اس کو حذف کیا تو لیالین ہو گیا، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے یا کو حذف کیا گیا۔ عشر کا معنی ہے 10 اور اس کی جمع جو ہے عشار ہے۔ شفع بمعنی جوڑا، اور یہ وتر کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، مصدر ہے، شفع یشفع باب فتحت سے، اس کا معنی ہے جوڑا بنانا، اور اس کی جمع جو ہے شفع کی جمع اشفا یا شفا آتی ہے۔ الوتر جو ہے، الوتر اور الوتر دونوں یہ استعمال ہوتا ہے بکسر الواو و بفتحها، اور اس کی جمع اوتار ہے، اس کا معنی ہے طاق اور اکیلا۔ یسر یہ باب ضربہ سے ہے، اور فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، اور اصل میں یہ یسری تھا، لیکن پھر تخفیفاً جو ہے وہ یا کو حذف کر دیا گیا۔ قسم جو ہے یہ اس میں مصدر ہے، اور اس کا معنی ہے یعنی قسم کھانا، اور اس کی جمع اقسام آتی ہے، اور حجر کا معنی ہے عقل، اس کے جمع حجور اور احجار ہے، اور اصل جو ہے کہ اعتبار سے حجر کا معنی ہے روکنا، جس طرح حجر یحجر حجرن، حجرن اس کا معنی ہے روکنا، اور عقل کو بھی جناب کے اوپر حجر کا اطلاق اس لیے کیا جاتا ہے کہ عقل بھی اس طرح کے انسان کو نامناسب افعال سے روکتی ہے۔ سورت کا ماقبل سے ربط، سورت الفجر کا ماقبل سے جو ہے وہ 2 طرح کا ربط ہے، لفظی ربط بھی ہے اور معنوی ربط بھی ہے۔ لفظی ربط اس طرح کہ وہاں پر پہلے والی صورت میں بھی، سورت الغاشیہ میں بھی لسعیہا راضیہ کا جو ہے وہ آیت تھی، اور اس صورت میں بھی راضیۃ مرضیہ کے الفاظ استعمال ہیں، یعنی نیک لوگوں کے حوالے سے آخرت میں جو ان کی حالت ہوگی۔ اور دوسرا جو ہے اس آیت میں کفار کے حوالے سے بیان کیا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی کہ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ۔ معنوی ربط یہ ہے کہ سورت سابقہ میں بھی قیامت کے احوال یعنی جزا اور سزا کا بیان تھا، اور اس صورت میں بھی جو ہے فریقین کے ایسے اعمال کو بیان کیا ہے کہ جزا و سزا کا جو سبب بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ واقعے بھی بیان کیے ہیں کہ جو امم و سابقہ کی ہلاکت کے تھے۔ اس صورت کے شروع میں جو آج آیات ہم نے جو ہے وہ تلاوت کی،
उन आयतों में अल्लाह ताला ने जो है वो 5 चीज़ों की कसम खाई है, और जवाब कसम जो है वो मखसूफ है, मुक़द्दर है, यानी वो इस मुक़द्दर निकालेंगे, ला तुअज़्ज़बुन्न या कुफ़्फ़ार मक्का। तो जो है इस एतबार से कसम और जवाब कसम में मुनासबत यानी मौजूद है। वल फजर, कसम है फजर की। तो इस आयत के जो है इसमें मुफस्सिरीन के कई अक़वाल हैं फजर से क्या मुराद है। उसमें से पहला एक कौल यह है कि फजर से जो है हर रोज़ होने वाली सुबह मुराद है, इसलिए कि जो ही सुबह होती है तो एक इनकिलाब बर्पा होता है, यानी रात के जो सुकून है, हर चीज़ पर सुकून छाया होता है, तो सुबह के होने से उस पर एक तब्दीली आ जाती है, इनकिलाब आ जाता है। और हर सुबह को जो है वो क़यामत के साथ, क़यामत बर्पा होने के साथ या मैशर, मैदान मैशर के साथ जो है इस एतबार से मुनासबत भी है कि जिस तरह वो जो है नफ़ख़ा सानिया के बाद मैदान मैशर लगेगा, तो इसी तरह जो है रात के सुकून और सन्नाटे के बाद सुबह जब होती है तो इंसान और दीगर जो जानदार चीज़ें हैं वो अपने अपने जो उनके मुनासिब मशागिल होते हैं उसमें मसरूफ़ हो जाती है। दूसरा कौल इसमें हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की एक रिवायत है कि इससे मुराद जो है वो मुहर्रम की पहली तारीख की फजर है। और दूसरा कौल बाज़ मुफस्सिर, तीसरा कौल ये है कि इससे मुराद यौमुन नहर की फजर मुराद है, क्योंकि ये एक मुबारक दिन की फजर होती है। और एक कौल ये भी है इसमें कि फजर से मुराद ज़ुल्हज्जा के महीने की पहली फजर मुराद है। वलयालिन अश्र, और कसम है 10 रातों की। तो इसमें भी इन 10 रातों में भी मुफस्सिरीन के इनकी तायीन में कई अक़वाल हैं। पहला कौल यह है कि इससे मुराद महीने मुहर्रम के महीने की इब्तिदाई 10 रातें हैं, क्योंकि वो बाबरकत होती हैं। और दूसरा कौल यह है कि रमज़ान के महीने की जो 10 इब्तिदाई 10 रातें हैं वो मुराद है। और तीसरा कौल जो है वो रमज़ान के महीने के आखिरी 10 रातें मुराद हैं, इसलिए कि उनमें लैलतुल क़द्र भी होती है, इस एतबार से उनकी फजीलत ज़्यादा है। और इसमें चौथा कौल यह आ गया कि साल की मुतफरक तौर पर जो है वो 10 रातें मुराद हैं, जिनमें आशरा अखीरा की 5 रातें यानी ताक रातें, जिनमें लैलतुल क़द्र होने का इम्कान होता है। और बाकी 5 रातें जो है वो उनमें एक ईद उल फितर की रात और दूसरी जो है वो आरफा की रात है, फिर यौमुन नहर की रात है, लैलतुल मेराज यानी 27वीं रजब, और इसी तरह शब बरात यानी 15 शाबान। लेकिन इसमें जुमहूर के नज़दीक जो है वो ज़ुल्हिज्जा की इब्तिदाई 10 रातें मुराद हैं, इसलिए कि हदीस शरीफ से भी उनकी फजीलत साबित है, उन 10 रातों में इबादत की फजीलत भी साबित है। वश्शफ़अ वल वत्र, कसम है जुफ्त और ताक की। तो इसमें आयत में भी जो है मुफस्सिरीन के कई अक़वाल हैं। तो उनमें से एक ये कि शफ़ से मुराद वो जन्नत के दरवाजे हैं, और वत्र से मुराद वो जहन्नम के दरवाजे हैं, इसलिए कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जहन्नम के 7 हैं। और दूसरा कौल इसमें है कि शफ़ से मुराद यौम नहर है और वत्र से मुराद यौम आरफा है। एक कौल में ये भी है कि इससे मुराद जो है वो नमाज है, इसलिए कि बाज़ नमाजों में जो है वो जुफ्त रखते होती हैं और बाज़ में ताक होती है। और एक कौल ये है कि ताक से मुराद वत्र से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात है, और शफ़ से मुराद मखलूक है। वल्लैलि इज़ा यसर, और कसम है रात की जब वो चलने लगे, यानी वो ढलने लगे, क्योंकि रात का आखिरी जो पहर है, आखिरी हिस्सा है, उसमें अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जे होती है, और अल्लाह ताला की तरफ से खास कर निदा होती है कि कोई माफ़ी मांगने वाला है तो उसको माफ़ करूं, कोई रोज़ी का तालिब है तो उसे रोज़ी दूं, कोई हाजत मांगने वाला है तो मैं उसकी हाजत पूरी करूं। तो इस एतबार से इसकी फजीलत ज़्यादा है। हल फी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र, ये जो आयत है ये गोया के जुमला मोतरज़ा की तरह है, इसलिए कि माक़बल में अल्लाह ताला ने जो है वो 5 कस्में
بیان کی ہیں، اور اس کے بعد الم تر کیف فعل ربک بعاد، اس کے بعد والا کلام جو ہے وہ جواب قسم پر دال ہے، اور جواب قسم کے محذوف ہونے کا قرینہ ہے۔ اس آیت میں حل جو ہے یہ استفہامی تقریری کے لیے، اور قسم ان کی جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی قسم کی عظمت بتلانا مقصود ہے اس سے۔ اور اس کے حجر کا معنی ہے، ذی حجر کا معنی ہے عقل والا۔ اس کا آیت کا مقصد یہ آ گیا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ یہ جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں وہ بھی عظمت والی ہیں، اور جو ذات ہے جس نے یہ قسمیں کھائی ہیں وہ بھی عظمت والی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس قسم کے بعد جو مضمون وارد ہوا، جو مضمون بیان کیا گیا، تو وہ یقینی طور پر یہ نہیں ثابت ہے، اس کا واقع ہونا ثابت ہے۔ تو قسم کے بعد جو مضمون ہے جو دلالت کر رہا ہے تو وہ حساب و کتاب پر اور سزا و جزا پر اور وقوع قیامت پر دلالت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک عاقل شخص کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں اور یہ تاکید کافی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ وقوع قیامت پر، جزا و سزا پر یقین رکھے گا اور اس کی تیاری کرے گا۔ لیکن جو لوگ کافر ہیں، سرکش ہیں، ان کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہیں، تو ان کو دنیا میں بھی اس طرح بدلہ مل سکتا ہے جس طرح ان کفار کو عذاب کی صورت میں ملا، جن کے واقعات بعد میں ذکر کیے گئے، اور آخرت میں بھی ضرور بضرور عذاب کی صورت میں جو ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ طلباء کرام، اس کے بعد امر رابع ان آیات کی ترکیب سماعت کیجیے گا۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، واو جو ہے اس میں قسمیہ ہے جارہ، الفجر معطوف علیہ واو عاطفہ، اور لیال موصوف، عشر صفت، موصوف صفت مل کر یہ معطوف اول ہے، اور اس کے بعد والشفع میں یہ والشفع معطوف ثانی ہے، واو عاطفہ، الوتر معطوف ثالث، اور واللیل اذا یسر واو عاطفہ، اللیل ذوالحال، اذا ظرف زمان مضاف ہے، یسر فعل، اور یہ ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہو جائے گا کائن شبہ فعل محذوف کے لیے۔ کائن شبہ فعل محذوف اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ حال ہوا، ذوالحال کے لیے حال، ذوالحال مل کر معطوف رابع، معطوف والے اپنے تمام معطوفوں سے مل کر مجرور، واو حرف جار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہوا اقسم و فعل محذوف کے لیے۔ اقسم و فعل محذوف اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قسم، اور جواب قسم جو ہے وہ محذوف ہے، لَتُعَذَّبُنَّ یا کفار مکہ تھا، یا اس طرح نکال دیں آپ لَنُعَذِّبَنَّ الْكُفَّارَ، تو یہ جواب قسم ہو جائے گا، قسم جواب قسم مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ۔ اس کے بعد حل فی ذلک قسم لذی حجر، حل جو ہے یہ حرف استفہام ہے، فی حرف جار، ذالک مجرور، جار مجرور مل کر شبہ فعل کے ساتھ متعلق ہو کر، شبہ فعل محذوف کے ساتھ متعلق ہو کر خبر مقدم ہے، اور قسم مصدر ہے، لام جو ہے حرف جار، دی مضاف، حجر مضاف الیہ، حجر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے قسم المصدر کے، اور قسم المصدر جو ہے اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ عزیز طلباء کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق بھی جو ہے الحمدللہ اپنی تکمیل کو پہنچا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے جو ہے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔